نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت، اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ بقرہ۔ مکے میں ٹوٹل 86 یعنی 86 صورتیں نازل ہوئیں، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر جو ہے وہ 87 ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان کے حقیقی حتمی یعنی کہ یقینی مفہوم جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں بہت سی لوگوں کی رائے ہے، لیکن ان میں سے کسی کی رائے بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول نہیں، اگر کسی نے کوئی بات اپنی رائے اور اپنی آراء ظاہر کی ہے حروف مقطعات کے بارے میں۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں ہمیشہ سے معروف رہا ہے، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں، یعنی 114 قرآن کی ٹوٹل سورہ میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ذالکہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہوتا ہے، لیکن عرب میں جب کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنی ہو تو پھر اس کے لیے وہ ذالکہ لگاتے تھے۔ تو قرآن کی عظمت، چونکہ یہاں پہ قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا مفہوم کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب شک کس بارے میں؟ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یعنی قرآن، یہ من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے، کسی سے سن کر آ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ہی یہ بات واضح کر دی کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہے، یہ اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا تذکرہ اس میں اس بات کا ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہر برائی سے بچا کے رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تمام اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کے حرام کردہ، اللہ کی ناراضگی اور تمام ایسے کاموں سے بچا کے رکھتے ہیں جو شریعت میں جن کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ متقی لوگ ہوتے ہیں، یعنی پرہیزگار لوگ۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب آگے متقین کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ متقین کی صفات کیا کیا ہیں۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
تو متقین کی پہلی صفت ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ ہر اس چیز پہ ایمان لانا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یعنی کتابیں تو سامنے ہیں لیکن ہم نے نازل ہوتی نہیں دیکھی، اسی طرح اللہ کے رسولوں پر، اور پھر اخروی زندگی پر یعنی قیامت پہ، جنت دوزخ پر ایمان لانا، اور سب سے بڑھ کے تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہ ہو تو انسان جو ہے وہ ایمان کی فہرست سے نکل جاتا ہے، وہ کافر شمار ہوتا ہے۔ متقین کی دوسری صفت ہے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اچھی طرح شروع میں سمجھ لیں، آگے آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ، کہ رزق سے مراد جو ہے وہ صرف مال دولت نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور ہنر دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے وہ ساری کی ساری رزق ہے۔ تو جو اللہ نے رزق دیا ہے ہمیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ متقین کی صفت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ قرآن پہ بھی ایمان ہے ان کا، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پہ بھی یقین ہے۔ اب وہ جو قرآن سے پہلے کتابیں ہیں وہ بے شک اب تحریف ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ تھی۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اب دنیا میں وہ جیسے بھی اعمال کرتا ہے اچھے برے، اس کو مرنے کے بعد ان سب کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ تو جو متقی ہوتے ہیں ان کا آخرت پہ یقین ہوتا ہے۔ آخرت پہ یقین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو جو متقین لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی آخرت یاد رہتی ہے، انہیں اپنا جانا بھی یاد رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے عمل کو بھی ہمیشہ آخرت کے، جسے کہنا چاہیے نا کہ آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارتے ہیں اپنی ساری، غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزارتے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے ہاں ان سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری کامیابی اور اللہ کی کامیابی کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ہم جس کو کامیاب سمجھتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو ہم نے ابھی متقین کی پڑھی۔ تو یہ متقین جو ہیں انہی کو کتاب سے ہدایت ملتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا چیز طلب کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دیجیے۔ تو اگلے ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی اوصاف بتا دیے کہ کیا صفتیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے آخر میں کہ یہی لوگ ہدایت میں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب متقین کے بعد اگلا گروہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ گروہ جو ہے یہ ہے کفار کا، جنہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفرا روٹ ورڈ کافارا، یعنی کہ جس نے انکار کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر نصیحت اور واعظ کچھ اثر نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے حق کو پہچان بھی لیا، سمجھ بھی گئے، لیکن اس کے باوجود محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے، تکبر یا حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ اس قدر بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ انہیں خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کیونکہ یہ کفر جو ہے ان کے اندر اچھی طرح راسخ ہو چکا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے پہچان لیا اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان لوگوں نے حق کو پہچاننے کے بعد اس کو رد کر دیا، تو اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی سماعت پر بھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردہ پڑ چکا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنے ہی کام لے جتنے جانور لیتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہیں، دنیاوی مفادات پہ نظر رکھیں اور دنیا ہی حاصل کرتے رہیں۔
انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم اور دانش کی جو دی ہے، جو اس کو سوچنے سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوتیں دی انسان کو. تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی جو انسان کی توجہ کو کائنات کے ہر سو جو اللہ کی طرف بکھری نشانیاں اس کی توجہ مبذول کراتی ہیں. تو اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے اور اپنی آنکھیں، کان اور ہماری جو سماعتیں ہیں وہ سب جو ہے وہ صرف ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی حق نظر نہیں آتا. اب اگلی آیت میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. پہلے متقین کا شروع میں ہوا، پھر کفار کا، اور یہاں پہ منافق کون تھے پہلے ہم شروع میں سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت بہت سے لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. اب ان میں سے کچھ ایسے یہود بھی تھے جو دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن دل ابھی بھی ان کا شک اور تذبذب میں تھا. اور وہ شک یہ تھا کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے. علماء یہود کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی بہت ساز باز تھی، اور اصل میں اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ آستین کے سانپ تھے کہ جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آیا تو یہ ہمیشہ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور یہ صرف مفاد پرست تھے. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں. وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ جس بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 10 میں، وہ ہے نفاق کی بیماری. یہ ان کے دل کا روگ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ آخرت بھی چاہتے تھے لیکن دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. یعنی کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا بھی مل جائے اور ہمیں آخرت بھی مل جائے، اور اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو جس طرف چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی رستہ آسان کر دیتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو پھر اس کی خلاف ورزی کرے، یعنی کہ عہد کے پاسدار بھی نہیں ہوتے. تو یہ وہ منافق جو مدینے میں موجود تھے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک روگ تھا، ایک بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو میں اور مزید اضافہ فرما دیا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جو منافقین تھے نا، ان کی اکثریت وہ تھی جنہیں خود اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا. یعنی وہ اپنے تئیں خود کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی، ان کو کیا ضرورت تھی، ہم امن سے رہ رہے مدینے میں، امن و عاشتی کے ساتھ رہتے رہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم اچھی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بے وقوف لوگ تھے. اور اپنے بارے میں ان منافقین کا ہمیشہ سے خیال تھا کہ ہم بہت مخلص ہیں. اور ان میں کچھ ایسے منافق بھی تھے جنہوں نے صرف اور صرف اسلام کا محض لبادہ اس لیے اوڑھ لیا تھا تاکہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں. ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح کی کالی بھیڑیں اندر ہوتی ہیں تو وہ کافی افراتفری پھیلاتی رہتی ہیں، جو کمزور ایمان کے لوگ تھے یا جو نو مسلم تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اور آگے تذکرہ آئے گا ان کا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں. تو یہ اصل میں فساد فی الارض کی وجہ بنتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار، در حقیقت یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں آپ بھی اسی طرح ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار، بے وقوف تو در حقیقت یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے. یعنی کہ منافقین جو تھے، جو سچے اہل ایمان تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں
کہ یہ کفار مکہ کے پاس اپنے سارے بال بچے چھوڑ کے آ گئے ہیں، سرداران قریش ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جنہیں نہ اپنی جان کی فکر، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ گھر بار کی۔ ہر انسان کو نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسلام دین حق ہے، لیکن بہرحال اپنے اور اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ منافق ایسے اہل ایمان کو بالکل دیوانہ اور بے وقوف کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے؟ خبردار، بے وقوف تو در حقیقت یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیں مومنوں نے تو جان لیا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو زندگی عارضی ہے، تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کال پہ لبیک کہا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا انہوں نے جان مال سب کچھ قربان کر دیا اور ایمان کو سب سے قیمتی جانا۔ اور یہ بے وقوف منافق جو تھے یہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کس کا نام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اصل میں جو ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہی حقیقت میں بے وقوف ہیں، کیونکہ ایمان والوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آخرت کی جو زندگی تھی اس کو ترجیح دی۔ تو اگر کل کے بجائے آج ختم ہو جائے، ختم تو ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایمان والوں کے نزدیک جو سب سے اہم بات تھی وہ تھی اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں یعنی کہ منافق تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے محض مذاق کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی، جو جن میں عبداللہ ابن ابی کا نام بھی آتا ہے، کہ اگر وہ کبھی انہیں ملامت کرتا کہ معلوم ہوتا ہے تم تو پوری طرح مسلمان ہی ہو گئے ہو، یعنی کہ وہ منافقوں کو کہتے تھے جو یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے کہ تم کیا مسلمانوں کی طرح ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانے چلے جا رہے ہو، تو انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا کہ نہیں نہیں، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ یعنی یہ آپ کو پتہ چلا نا کہ منافق کو دو رخا کیوں کہا گیا، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے تھے تو اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں نہیں، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا مذاق معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ کا مذاق یہ ہے کہ جب کوئی سرکشی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں کی رسی کو دراز کر دیتا ہے۔ تو کوئی شخص سرکشی کے راستے پہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلو چلتے چلے جاؤ۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کر رکھی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں تو مذاق اللہ تعالیٰ ان کا اڑا رہا تھا۔ اور وہ کس طرح اڑا رہا تھا کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی تاکہ وہ خوب برائی میں آگے چلے جائیں اور پھر آخرت میں عذاب علیم ان کا مقدر بنے۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو زبردستی ہدایت کے رستے پہ نہیں لاتے۔ جو جس رستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی رستے پہ اسے چلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہنمائی کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہیں ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ منافق اگر اپنے نفاق کو چھوڑ دیتے، سچے دل سے ایمان لے آتے جیسے صحابہ کرام لے کر آئے تھے، تو پھر تو یہ بہت نفع مند ہوتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ رکھتا۔ لیکن اب انہوں نے رہنمائی کے بدلے کیا خریدا؟ گمراہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہیں ہوئی، یعنی یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے۔ اچھا، یہاں پہ لفظ تجارت کا کیوں آیا ہے؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں دنیا میں بھی جو تجارت کی جاتی ہے اس کے لیے مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، صلاحیتیں بھی لگتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے نفاق میں بھی باقاعدہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور دنیا پرستی، چونکہ ان کے اندر دنیا کی حوث بہت زیادہ تھی، مال کی محبت تھی، تو انہوں نے باقاعدہ وقت بھی لگایا، صلاحیتیں لگائیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تجارت ان کو نفع مند نہیں، کوئی کسی کام نہیں آئے گی اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں دو مثالوں کے ذریعے منافقین کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس نے سارا ماحول روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا،
کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہیں پلٹیں گے۔ یعنی اس مثال میں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جنہوں نے کفر اور گمراہیوں کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی، اور پھر جب اسلام کی شمع روشن کی تو کیا حق باطل سب کچھ واضح ہو گیا۔ اب جو سچے مومن تھے انہیں تو سب کچھ صاف اور واضح نظر آنے لگا، لیکن جو منافقین تھے، جو اپنے مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے بنے ہوئے تھے، انہیں اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو ان کے اس طرح اندھے بنے رہنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی ہی لے گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ منافقوں کو روشنی پسند نہیں آئی، جو نور صداقت جو مومنوں کو پسند آ گئی تھی، ایمان والوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تاریکیوں میں ہی بھٹکنا چھوڑ دیا۔ اور اللہ کا یہ قانون ہرگز نہیں کہ کسی سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لے کر آئے، بلکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ جدھر کوئی چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ چلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہیں پلٹیں گے۔ اگلی مثال، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں بھی ہوں، گرج چمک بھی ہو، اور وہ بجلی کی کڑک سے اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کا انکار کرنے والوں کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ یہ منافقوں کی دوسری مثال ہے۔ پہلی مثال جو ہم نے پڑھی تھی نا، ان کے دل میں کفر ہی کفر تھا، لیکن جبکہ یہ جو دوسری مثال ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ منافق ہیں جو شک اور تذبذب کا شکار ہیں۔ اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جیسے آسمان سے بارش برسے، یعنی کہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ اب اس نزول میں قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے تو آسان احکامات کے ساتھ تاریکیاں اور کڑک سے مراد مصائب اور مشکلات بھی تھے۔ تو جو مسلمان جو تھے وہ تو ثابت قدم رہے، اور جو منافق تھے وہ حالات بہتر ہوتے تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے، تھوڑا سا چل لیتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے کہ حالات جو ہیں وہ پرسکون نہیں ہیں، بلکہ جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے یا کچھ مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے، تو پھر وہ کیا کرتے کہ وہاں پہ رک جاتے، یعنی جیسی کوئی آزمائش آتی تو ٹھٹک کے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ گنجائش تھی، جتنا وہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو تھوڑا سا موقع دیا کہ پچھلی ہم نے آیت پڑھی کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے آنکھوں کی روشنی لے گیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی آنکھیں کے بصارت کی روشنی اور سماعت سلب کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو جتنا چلنا چاہتے ہیں راہ پہ، ایمان کے راستے پہ، اللہ اتنے ان کو گنجائش ضرور دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور جتنا کوئی چلنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ادھورے منافق تھے جو کبھی کبھی ایمان والوں کا ساتھ دے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ تھوڑی سی رعایت برتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوع میں ٹوٹل 3 گروپس کا اللہ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے شروع میں متقین کے بارے میں بتایا، پھر آپ نے دوسرے پڑھا کفار کا گروہ کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ تیسرا گروہ ہم نے پڑھا منافقین کا، یعنی یہ پہلے 2 رکوع میں ہم نے 3 گروہ پڑھ لیے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کر کے اس سے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے، پھر جب تم یہ جانتے ہو تو کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کا خطاب کیا ہے اور اپنی نعمتیں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا وہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، خواہ وہ انسان ہو یا اقتدار والا یا قبر والا یا کوئی بت۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو ناحق قتل کرنا اور اپنے پڑوسن سے زنا کرنا۔ یعنی سب سے زیادہ جو گناہ ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔
قرآن کا یہ چیلنج آج تک موجود ہے۔ جس طرح کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود گھڑ کے سنا رہے ہیں، تو قرآن میں کوئی ٹوٹل 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر اس جیسی کوئی آیت یا کوئی صورت تم بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب بھی ان باغوں میں سے انہیں کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں رزق کے طور پہ دیا گیا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔ پھر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جب کفار کو یہ چیلنج دیا کہ ہاں اس قرآن کی آیتوں یا صورتوں جیسی بنا کے لے آؤ، تو ان کو چیلنج کا کوئی جواب تو نہیں ملا، تو انہوں نے کلام اللہ پر اعتراض جڑ دیا کہ وہ اللہ جو مالک الملک ہے، سب سے بڑا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کو بیان کرے۔ اور مکڑی کی مثال بھی ہے قرآن میں، اور پوری سورت ہے عنکبوت مکڑی کے نام پہ، اور اسی طرح مکھی کی مثال بھی موجود ہے۔ تو اس آیت کے اعتراض میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکھی اور مکڑی تو درکنار، کوئی مچھر یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بیان کرنا چاہیں گے حق بات بتانے کے لیے تو مثال دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کسی چیز کو مثال بیان کرنے سے۔ آیت نمبر 27 ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ایسے فاسقین جو اللہ تعالیٰ کے کلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں مچھر کی مثال کیوں بیان کی ہے، انہی فاسقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ فاسق ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی کہ قرابت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کر دوں گا۔ رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں 2 اموات اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک موت وہ کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی جو ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں ایک اور موت ملے گی جو اس دنیا کی موت ہوگی، اور ایک اور زندگی ملے گی جو کہ آخرت کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں زندگی عطا کی۔ تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان درست کیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک قصہ آدم و ابلیس۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں مقرر کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہم
ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک آپ ہی خوب علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے راز میں ہی جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیں اس آیت میں کہ ابلیس کو جو دھتکارا گیا اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ تکبر، کہ اسے تکبر ہوا، اور تکبر کس بات کا ہوا جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، کہ یہ مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو ابلیس کے عقل دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ ابلیس دراصل جنوں میں سے تھا، اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر وہ فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ تو جب فتنہ فساد کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف مار بھگایا، اس وقت بھی یہ فرشتوں میں شامل تھا۔ اور جن جو ہیں وہ چونکہ قوت و اختیار و ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس جو تھا وہ خود اس خلافت کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلنا بھننا شروع ہو گیا، اور جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدے کا تو اس کے اندر جو حسد اور کینہ تھا اس نے جوش مارا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اکڑ گیا اور آدم پر اپنی فضیلت کا برملا اظہار شروع کر دیا۔ تو اسی وجہ سے وہ کافر قرار پایا، کیونکہ اس نے یہ جرم کر لیا تھا اور سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے بڑا جرم یہ تھا کہ تکبر کی بنا پر اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی برتری بیان کرنی شروع کر دی۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے ہٹا دیا اور ان دونوں کو اس حالت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوا، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت کوئی برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت برائی کرنے والا توبہ کر لے۔ اب آپ ان آیات میں دیکھیں کہ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی کہ جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، شجر ممنوعہ، اسی کا پھل کھا لیا، لیکن حضرت آدم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، جبکہ ابلیس جو تھا اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، اس نے تکبر ظاہر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ آیت نمبر 38 ہے کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی رہنمائی آئے تو جو میری رہنمائی کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 38 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اب میری طرف سے جو رہنمائی آئے اور پھر جو اس کی پیروی کرے۔ تو اب ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری ہدایت نامہ موجود ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کی پیروی کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو اس کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔